دا ویل ماتم پتنوا نو تیمور الیاس ته پتوا خو دا چې نوټیفیکیشن نو شنو داغه په لایټ کې کلاس شروع دی ټیک تا هو ټیک ده سر خو مونږ پریویس کلاس کې د مونږ اوټ کو چې کلاس نشته دی اقبال صاحب باندې کلاس ختم وو خما ته نن پته نشته زما خو نن به کلاس دی او نن نړۍ کلاسونه شروع شوي دي نن څه مسله نشته سوې ټیک ده جواب ورکول شم څنګه چل الیاس سر مې دته جواب کولای شم د خبرې باندې لګ ابجیکشن وکړه ستا आवाज ایکو راځي زنه پويګم تاسو وې یار سر مې دته دا جواب کلیر کولای شم دا کوم مسله ده کلیر کا ورته کلیر شاو سہیل بھائی دا څه چلو چې ما الیاس صاحب ترنګ کړو سحر 9 بجې نو هغه ما ته وی چې کلاسز بنن نوي نو بیا غې نه بعد چې کله دوه کلاس وشو نو ما ورته بیا رنګ وکړو هغه نه بعد چې کوم ډسکشن مونږ وکړو نو هغه ما ته وی چې خیر دا فرست ډے مونږ ته هم دا څه خاص انفارمیشن لګو نو دی په جماعت هم پته نو خیر اوس بس شیر لینک شیر کړو ما خپل گروپ کې شیر کړی دی لینک نو تاسو کنسرن سی ار چې څوک ته هغه بس تاسو ذمہوار دي د کلاس نو زه خو خپل کلاس ذمہوار شم زه سی ار هم نیم خو بیا خپل کلاس ذمہوار یم اوکے کلیر شو خیر دا څه خبره نه ده ریکارډینګ با ان شاء الله ز په خپل چینل باندې بیا تاسو ته د دې پرې ما سہیل استعمالګری تا یا نور ملګرو ته پرابلم یا غبیا دا غنه ایکسس کول شي ډزنٹ میټر لیٹس پروسیډ ټو دا لیکچر اوکے ہمارا جو پروپوزل لکھنے کا طریقہ کار ہے اس میں مختلف تھیمز انوالو ہیں تو جو ہے اس میں فرسٹ جو ہمارے پاس جو پورشن ہے وہ ہے انٹروڈکشن کا تو انٹروڈکشن جو ہے جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹروڈکشن میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں کس طریقے سے انوالو ہے آپ لوگ یہ فائل دیکھ رہے ہیں نا شیئر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یس سر اوکے آپ کے ساتھ شیئر ہیں تو ٹھیک ہے یہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں ہمارا اپروچ جو ہوگا وہ فرام جرنل ٹو اسپیسیفک ہوگا سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو بھی ایک ٹاپک لیتے ہیں کوئی بھی ایشو لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہم جرنل ڈسکرپشن کرتے ہیں جرنل ڈسکرپشن کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو اسپیسیفک پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جرنل کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ کانسیپٹ جرنلی کلیئر ہو کہ وہ کانسیپٹ ہے کیا چیز تو جب وہ کانسیپٹ جرنلی کلیئر ہو جائے کہ وہ کانسیپٹ یا وہ ٹرمینالوجی یا وہ فینومینا اصل میں ہے کیا چیز پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھا جائے گا ورلڈ لیول پہ پھر آہستہ آہستہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو پاکستان لیول پہ دیکھا جاتا ہے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو اس پارٹیکولر پروونس میں کس طرح دیکھا جاتا ہے اینڈ فائنلی دا یونیورس وچ از دا لاسٹ یونٹ آف انالیسس So let's proceed to this phenomena introduction. Yes, sir. تو جو انٹروڈکشن ہے پہلے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں انوالو ہے اپروچ فرام جرنل ٹو اسپیسیفک فرام جرنل ٹو اسپیسیفک فرام جرنل ٹو اسپیسیفک اوکے تو تو کوئی بھی ٹاپک فار ایگزامپل کوئی ایشو ہے کوئی فینومینا ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ڈیفائن کیا جائے اس میں جو ٹرمینالوجی انوالو ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے لیٹس سی این already made proposal for example I have the research proposal of a research scholar that is Mr. Harris and he is working on e-voting process اگر اس پروپوزل میں آپ دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ اس ٹاپک کو ڈیفائن کرنا ہے اس ایشو کو ڈیفائن کرنا ہے کلیئر کرنا ہے کہ وہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو اسی پروپوزل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ والا پیراگراف جو ہے سٹارٹ میں جو اس کو لیا گیا ہے یہ جو ہے اس میں اس ای ووٹنگ پروسیس جو کہ ہمارے پاس ایک فینومینن ہے ایک پروسیس ہے اس کو کیا کیا گیا ہے ڈیفائن کیا گیا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفینیشن ہے اس ٹرمینالوجی کی اس ٹاپک کی
then followed by, as per the slide information, then followed by the general description at the global level. अब उस टॉपिक को मैंने आपको सबसे पहले क्लियर किया रीडर्स के लिए कि वो है क्या चीज, ई वोटिंग है वो क्या चीज है। अगर मैं टेररिज्म पे कर रहा हूं तो सबसे पहले टेररिज्म को मैंने डिफाइन करना होगा। अगर मैं सेक्टेरियन वायलेंस पे कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे सेक्टेरियन वायलेंस क्लियर करना होगा। तो एक पैराग्राफ में आपने उसको डिफाइन करना होगा और उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो है असल में क्या चीज। फिर दूसरा पैराग्राफ जो होगा उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन एट द ग्लोबल लेवल। फॉर एग्जांपल इसमें ये हो सकता है कि आप देखें कि ये जो एक खास टॉपिक है इसकी ग्लोबल लेवल पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या रिपरकशंस हैं, इसको ग्लोबली किस तरह देखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, ई वोटिंग का, ठीक है, तो ई वोटिंग जो है ये सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको वर्ल्ड लेवल पे किन किन ममालिक में इसको अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इस ई वोटिंग के प्रोसेस को या ई वोटिंग सिस्टम को उन मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, so this is a little bit explanation at the global level which further narrow down the scope of the issue as we proceed down from top to bottom। ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेनेशन की गई है ग्लोबल लेवल पे, तो अगर कोई इशू है, लेट्स सपोज सेक्टेरियन वायलेंस है, तो उसको हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे किन किन ममालिक में, किन किन स्टेट्स में इसको ये अप्लाई है, और फिर ये भी हम देखेंगे कि ये जो सेक्टेरियन वायलेंस का है इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो इसको हम जर्नली ग्लोबल लेवल पे इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो दिस इज जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फिनोमिनन एट द ग्लोबल लेवल। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि ये जो जर्नल डिस्क्रिप्शन ग्लोबल लेवल पे किया गया है इसको अगले पैराग्राफ में हमने ये एक्सप्लेन करना है कि पाकिस्तान में इसका क्या सिचुएशन है। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले हमने इसकी डिफिनीशन की, फिर ग्लोबल लेवल पे, अब पाकिस्तान लेवल पे हम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में उस इशू की क्या अहमियत है और किस तरीके से उस इशू को देखा जा रहा है और उस इशू के क्या कॉजेज हैं और क्या इम्पैक्ट्स हैं इन पाकिस्तान। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हम करेंगे ग्लोबल लेवल से बात के पाकिस्तान के लेवल पे। ठीक है, अब जब पाकिस्तान के लेवल पे उस इशू को बहुत हद तक एक्सप्लेन किया गया है तो और भी क्लियर हुआ, रीडर का एक माइंड बन गया कि असल में वो इशू क्या चीज है। तो पहले पैराग्राफ में आपने उसको डिफाइन किया है कि वो इशू क्या है, वो फिनोमिनन क्या है। फिर आपने वर्ल्ड लेवल पे रीडर्स को लिया है कि वर्ल्ड लेवल पे इसके क्या कॉजेज एंड क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है वर्ल्ड लेवल पे। ये थोड़ा नैरो डाउन हो गया। अब आपने देखना है कि किस तरीके से इस इशू के और इस प्रॉब्लम के क्या इम्प्लीकेशंस हैं एट पाकिस्तान लेवल, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। तो आपने फर्दर इसको नैरो डाउन किया है। अब इसके बाद जब मैंने काफ़ी डिटेल दे दी है पाकिस्तान के लेवल पे, ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखना है कि खैबर पख्तूनख्वा लेवल पे इसकी क्या जो है तो डिस्क्रिप्शन एट पाकिस्तान लेवल के बाद अब मैंने देखना है कि इस टॉपिक की, इस इशू की केपी लेवल के, जो मेरा सूबा है पाकिस्तान का, ठीक है, ये वो सूबा है जहां पर मैंने रिसर्च करना है यहाँ पर किसी एरिया के हवाले से।
تو اب میں نے اسی ایشو کی ڈسکرپشن کے پی کے لیول کے حوالے سے کرنا ہے، اور اچھا یہ ہوگا کہ اب میں اسی ایشو کی کازز اور امپیکٹس کے پی کے لیول پہ بھی دیکھوں کہ کیا پاسبل ڈسکرپشن ہے اس ایشو کی، اور کیا امپلیکیشنز اور کازز ہیں اس ایشو کی کے پی لیول پہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سے میں نے کیا کیا، اس کو مطلب جنرل انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک میں نے ڈیولپ کیا پہلا، پھر اس کے بعد میں نے اس کی گلوبل لیول پہ ڈسکرپشن کر دی، پھر اسی ایشو کی میں نے پاکستان لیول پہ ڈسکرپشن کر دی تاکہ اور بھی پاکستان کے لیول سے یہ کلیئر ہو جائے، پھر میں نے کے پی کے لیول سے اس کو ڈسکرائب کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نیرو ڈاؤن کر رہا ہوں چیزوں کو، ٹھیک ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ، سوری فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے کے پی کے ڈسکرپشن کے بعد ڈسکرائب کرنا ہے اس ایشو کو، اس فینومینن کو with regard to the universe, to the unit of analysis where I am going to apply this very topic, this very phenomenon. ٹھیک ہے، سو ابھی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اسی ٹاپک کو لینا ہے اور اس ٹاپک کو ڈسکرائب کرنا ہے with regard to the universe. Description with regard to the universe. یہ یونیورس میرا کے پی میں کوئی ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پشاور ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے، لکی مروت ہو سکتا ہے، کرک ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے، چترال ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈسٹرکٹ میں لے سکتا ہوں اپنے ریسرچ کے لیے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے سے کلیئر کیا تھا کہ یونیورس اور پاپولیشن ایک ہی چیز ہے، اور یہ کیا چیز ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ریسرچر اپلائی کرتا ہے ایک خاص قسم کا ریسرچ، ٹھیک ہے۔ تو ڈسکرپشن ود ریگارڈ ٹو دا یونیورس، تو لاسٹ پہ اس نے کیا کرنا ہے، اس ٹاپک کی ڈسکرپشن کرنی ہے ود ریگارڈ ٹو دا یونیورس، اور اس پہ اس نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ جب یہ پیراگراف کمپلیٹ ہو جائے آخر میں، تو اس پہ اس نے وائنڈ اپ کرنا ہے with regard to that particular universe, which may be Peshawar district, which may be Chitral district, which may be any other district in the province of Khyber Pakhtunkhwa. اچھا، یہ جو ہے یہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے، اور اس انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے اس میں یہ سٹیپس ہیں، اور یہ سٹیپس جو ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کہ فرام جنرل ٹو اسپیسیفک ہم ہمارا اپروچ ہوگا اور نیرو ڈاؤن کرنا ہوگا، اور پھر آخر میں ہم نے اس تک جانا ہوگا جب ہم کیا کریں، کسی خاص پارٹیکولر یونیورس یا کسی خاص یونٹ آف انالیسس کے حوالے سے ہمارا ریسرچ ہے، جب اس تک ہمیں جانا ہو تو اس تک ہم نے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا ہوگا۔ جی میں آگے نہیں جاتا، یہ جو انٹروڈکشن ہے اس کو پہلے بھی میں نے کلیئر کیا، ابھی میں نے دوبارہ کلیئر کیا۔ اگر کسی کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ پھر میں آگے پروسیڈ کروں، یا اگر کسی نے کوئی ٹاپک کیا ہے، لائک فار ایگزامپل صدرہ خان نے بات کی اور ایک اور نے بھی بات کی، الیاس نے بات کی، تو اگر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا انٹروڈکشن شیئر کرے تو اچھا رہے گا۔ سب سے پہلے آپ اگر کوئی کویسچن ہے اس انٹروڈکٹری پارٹ میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شاباش۔ سر یہ اگر کوئی ٹاپک جو ہے وہ صرف اوور آل پاکستان کے بارے میں ہونا، تو پھر ہم اس کو اسپیسیفک کیسے کریں؟ یعنی کسی ڈسٹرکٹ یا کسی پروونس کے بارے میں نہیں ہو تو پھر ہم جنرل سے اسپیسیفک کیسے؟ جی بالکل، کوئی بھی ٹاپک پاکستان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ریسرچ ٹاپک کے لیے ضروری ہے کہ یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو۔ اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹاپک کلیئر ہو کہ کس ٹاپک پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی کلیئر ہو کہ کس ایریا پہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان آپ نو ڈاؤٹ لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ اب اگر امپیریکل ڈیٹا پورے پاکستان سے کلیکٹ کرنا ہو تو یہ ایک ریسرچر کی کیپیسٹی میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کرے کہ وہ تمام پروونسز جائے
اور وہاں سے رسپونڈنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کریں، کیونکہ ان کی فائنینشیل اور جو ہیومن اور فائنینشیل کیپٹل جو پاور ہے یہ اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کو مینیج کرے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ڈیٹا کلیکشن ود ریگارڈ ٹو انٹائر پاکستان، نو ڈاؤٹ یو کین ٹیک اٹ ایز اے ٹاپک، but it's very difficult to collect primary data from entire Pakistan. For a researcher, it is quite difficult to collect data from entire Pakistan. Ji Sidra Khan, in fact, you have to limit ties it to the KP or any province in the or any district in the Khyber Pakhtunkhwa. Ji. سر ابھی جو جتنا میں نے کیا ہے وہ شیئر کروں آپ جی. اگر پہلے کوشچن لے لیتا ہوں، اگر جی کوشچن نہیں آتے تو پھر آپ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے سر اگر ایک کوشچن میں آبجیکشن ہے جس طرح کہ illiteracy is a cause of unemployment in Peshawar، سر تو پھر اس جی. کو ہم کیسے کنڈکٹ کریں گے ریسرچ؟ دوبارہ بتائیں. سر ایک ریسرچ ٹاپک میں نے فرض کرے سلیکٹ کیا ہے نا، illiteracy، یہ عام پر جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کازز ہاں جی، illiteracy is a cause of unemployment in Peshawar. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لٹریسی اور انمپلائمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، الٹریسی اور جی سر، جو انمپلائمنٹ ہے اس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل یس آپ سر، یہ لے سکتے ہیں، آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اس میں لیا ہے اور ایک آؤٹ کم ویریبل لیا ہے. ٹھیک ہے، انمپلائمنٹ ہے، آپ لے سکتے ہیں اس کو. اور یہ جو ہے آپ نے اس کو پشاور تک کنفائن کیا ہے تو بالکل آپ لے سکتے ہیں. ٹاپک بھی اسپیسیفائی ہے اور ان ٹرمز آف یونٹ آف انالیسز یعنی یونیورس بھی کیا ہے کلیئر ہے. تو بالکل یہ جو سر ہے آپ اس کو ایز اے ٹاپک لے سکتے ہیں. اگر اس کا انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ الٹریسی تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوگا کہ الٹریسی کیا چیز ہے، اور اس کو جرنلی پھر کلیئر کرنا ہوگا کہ دنیا میں الٹریسی اور انمپلائمنٹ کو کس طریقے سے لنک کیا گیا ہے. پھر پاکستان میں الٹریسی اور انمپلائمنٹ کو لنک کرے، کے پی میں لنک کرے، اور فائنلی پشاور کے حوالے سے اگر کچھ ریسرچ ہوا ہے تو وہ اس کی فائنڈنگز اس میں بھی دے دیں اور پھر کنکلوڈ کرے. تو یہ اس طریقے سے الٹریسی اور انمپلائمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوگا. جی الیاس. یس سر. سر ہم یہ لنک جو ہے نا، ان کو دونوں کا لنک انٹروڈکٹری پارٹ میں، سر ہم اس کو لنک کیسے کریں گے سر؟ یہ کوشچن ہے میرا بیسکلی. اچھا مائی ڈیئر، لنکیج بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ خود بخود میں آپ کے لیے لنکیج پیراگراف کریٹ کر رہا ہوں، لنکیج پیراگراف آپ کے لیے پیدا کر رہا ہوں. اور لنکیج کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ فرسٹ پیراگراف ود ریگارڈ ٹو دا clarification of the terminology, second description at the global level, then Pakistan, then Khyber Pakhtunkhwa, then with regard to the unit of analysis or the universe. تو یہ خود بخود ایک لنکیج اس میں آ رہی ہے، کوئی ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے ہٹ کے نہیں ہے. یہ ہٹ کے لنکیج تب نہیں ہوگا جب آپ ڈیفینیشن کر لیتے ہو ایک پیراگراف میں دوسرے پیراگراف میں الٹریسی اور انمپلائمنٹ اس کو ورلڈ لیول پہ ڈسکس کرنے کی بجائے آپ صرف انمپلائمنٹ کی بات کریں یا آپ صرف الٹریسی کی بات کریں، تو یہ لنکیج نہیں ہے. جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اسی ٹاپک میں جس طریقے سے آپ نے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو لنک کر کے کچھ اسٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہیں، کوئی جنرلائز اسٹیٹمنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے، تو اسی کی بل بوتے پر آپ نے ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ یہ لنکیج کریٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل سے ہٹ کے آپ اس ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہو تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے لنکیج نہیں کریٹ ہوگا. اور آپ کو میں نے آلریڈی کلیئر کیا ہے کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا چیز ہے. یس سر، تھینک یو سر. سر کلیئر ہے سر، اب کلیئر. تھینک یو. جی. اگر کوشچن سر نہیں میں ہے نے تو وہ ٹاپک تیار جی سر میں نے ٹاپک تیار کیا ہے سر، وہ میں شیئر کروں انشاءاللہ. میں بتا رہا تھا کہ میں نے بھی تیار کیا ہے.
جی بالکل شیئر کریں آپ انٹروڈکٹیو پارٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں پھر میں سدرا خان سے کہتا ہوں پھر وہ شیئر کرے گی یس سر سر آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین تھوڑا تھوڑا بڑا کرے اس کو بس ٹھیک سر یہ ہیڈنگز میں نے اس لیے دیا تھا کہ سمجھ آ جائے ہمیں سر یہ تو ٹریننگ ہے نا اس لیے میں نے اس طرح کیا ہے اچھا اچھا جی بتائیں سر میں بتاؤں جی آپ جس طریقے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کیا یہ اسی کے مطابق ہیں یس سر سر ابھی میں اور اوپر کرتا ہوں سر دیکھ لیں آپ سر یہ سب سے پہلے اس میں انٹروڈکٹری پارٹ ہے بی آر ٹی کیا چیز ہے سر اس کی ڈیفینیشن ہے صحیح ہے نا اور پھر اس کے بعد میرٹس ہے بی آر ٹی کے فوائد کیا ہے جی ٹھیک ہے نا بالکل سر اب اس کے اور اس میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ڈی میرٹس آف بی آر ٹی یا ڈس ایڈوانٹیجز آف بی آر ٹی یعنی اس کے نقصانات کیا ہے جی صحیح ہے سر سر اس کے بعد ہے ہسٹری آف اوریجن یا یعنی اس کی تاریخ کیا ہے یا یہ کہاں سے نکلا کس طرح آیا ٹھیک وہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اچھا اور پھر سر ہسٹری ان سائڈ اے کنٹری ہمارے ملک میں اس کی ہسٹری کیا ہے یعنی یہ کس طرح فرسٹ ٹائم کہاں پہ یہ بی ایس ٹی شروع ہوئی ہو یہ صحیح اور بالکل سر ٹھیک اس کے بعد پھر سر پھر اس کے بعد بی آر ٹی پشاور پہ آیا میں جی 2013 کے گورنمنٹ آف کے پی کے نے یہ اناؤنس کیا 2017 میں سر اور اس کے انٹروڈکشن کیا سر اور پھر اس کے بعد یہ لاسٹ والا پیراگراف ہے نا سر اس کے فوائد کس سے تھوڑے منسلک ہے اس کے اچھا آپ اتنے یہ بسز ہوں گے اچھا آپ سٹارٹ پہ چلا جائیں آپ سٹارٹ پہ چلا جائیں تھوڑا سٹارٹ پہ جی بالکل سر بالکل ٹاپ پہ یہ ٹاپک بی ایڈ بس اچھا ٹرانزٹ اب یہ دیکھیے بی آر ٹی پشاور یہ ٹاپک تھوڑا آپ دیکھ لیں نا یس بی سر آر ٹی آپ یس سر پشاور جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے آپ اس میں بی آر ٹی کو کس طرح دیکھتے ہو آپ اس کے میرٹس ڈی میرٹس دیکھ رہے ہو جی الیاس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یس جی سر سر یہ میں جنرل ڈسکشن اس پہ کر رہا ہوں نا کہ اس کے میرٹس ظاہر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے ڈی میرٹس کیا ہے یہ جنرل جنرل ٹاپک ہے ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فوائد اور نقصانات دیکھو گے ہے نا جی آپ سر اس کا پازیٹیو سائڈ دیکھو گے نیگیٹو سائڈ دیکھو گے اور ایک فائنل انالیسس پہ آپ دیکھو گے یس سر جی تو اس کا مطلب ہے کہ یس آپ سر پھر یس یہ سر دیکھیں کہ یس بی آر ٹی ان پشاور ادھر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے سر ابھی نہیں لکھ سکتا سر یہ کمپیوٹر کا ہے تو مسئلہ اوکے ہے اوکے یہ میں نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا ہے اوکے اچھا یہ تو چلا گیا اسکرین سے دوبارہ لائیں سر سر اسکرین پہ ہے میرے ساتھ اچھا اب آپ کے ساتھ شیئر میرے ساتھ مجھ سے تو غائب ہو گیا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا سر ہمیں بھی نہیں دکھ رہا ہے جی ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے سر جی آپ دیکھیں الیاس کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اچھا سر میں دوبارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تھینک سر اب ہے آئے جی ابھی آیا اسٹارٹ بالکل اسٹارٹ پہ جائیں اچھا اسٹارٹ ہے ادھر سر جو ہے آپ دیکھیں بی آر ٹی ان پشاور ادھر فل کالن کر دے کالن 2 ڈاٹ لگائے اور پھر اس کے آگے آپ جی یہ سر ایکسپلینیشن دے دیں کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز یا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آپ یہ میرٹ لکھ سکتے ہیں یس سر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس تو صحیح یہ ہے ابھی تھوڑا کلیریفائی یس ہو سر گیا ہے نا ابھی بی آر ٹی جی ان سر پشاور اس کا کچھ بھی مطلب نہیں ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کیا یس دیکھ سر رہے ہیں اس کے سر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ 2 فل کالن اور پھر اس کے بعد میرٹس اینڈ ڈی میرٹس تو یہ ٹاپک آپ کا اسپیسیفائی ہو جاتا ہے اچھا سر تھینک یو آپ نے سر ان شاء اللہ سے میں ایسا آپ کروں کی گا کہ اس اپروچ کے جی جی آپ کی اپروچ بہت اچھی ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس یس کو سر جو ہے سارٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے بالکل اسی طریقے سے ہونا یس چاہیے جی سدرا خان اگر آپ کے تھینک پاس ہیں یو تو شیئر کریں تھینک یو سر جی یو آر ویلکم ویٹ جی سدرا خان آپ شیئر کر سکتی ہیں یس سر میں شیئر کر
Okay, good. सर शेयर हुआ है आपके साथ? नहीं, शेयर नहीं हुआ है. जी अभी नजर आ रहा है. अच्छा ये है अभी शेयर हुआ है सर? पहले शेयर हुआ था, अभी आपने शेयर नहीं किया है. मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ सिद्धर, आप ऐसा करें जब आप स्क्रीन शेयर करें तो फिर यहाँ मत आइए, जो कॉल पे मत आइए, बस वहाँ से बात करें आप. ओके ठीक है, थैंक यू भाई. अब ठीक है सर? अभी क्लियर है, हाँ बिल्कुल शेयर हो चुका है. थोड़ा जूम हो सकता है? यस सर. बस 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 ठीक है. अभी स्टार्ट पे, हाँ ठीक है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, आप क्या देख रही हैं शाबाश, इसमें क्या देखना चाहती हैं? सर वुमेन और जो ख़वातीन की लाइफ है उस पे इसके असरात क्या हो सकते हैं सर, इस लिहाज से. अच्छा जी, कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, इसके औरतों की जिंदगी पे क्या असरात हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह अगर ये टॉपिक हम इस तरह करें कि जी सर. द impacts of the impacts of gender discrimination. अच्छा आप लिख रहे हैं, ग्रेट. The impacts of gender discrimination and equality, ठीक है, on women. In Pakistan, on women in Pakistan. अब थोड़ा सा ये क्लियर हुआ ना. अब पाकिस्तान तो लिखा है आपने, बस कोई मसला नहीं. तो ये अब थोड़ा तो टॉपिक मस्ट बी वेरी मच स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक. अब जो है, अब अगर इसको हम इस तरह करें, ये देखिए अब ये मुख्तलिफ इसके हो सकते हैं ना. कोई भी इशू अगर आप ले रही हैं तो आप हरगिज डायरेक्ट इम्पैक्ट्स पे नहीं आ सकती. जाहिर है आप पहले उसके कॉजेज देंगे. तो ये टॉपिक इस तरह भी हम इसको रीफ्रेस कर सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान, और फिर फुल कॉलन लगा के फिर आप ये कह सकते हैं causes and impacts on women. जी सर. ये भी आप कह सकती है ना. तो ये causes and impacts दोनों को साथ आपने लेना होगा. जी बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, इसको फिर रिफ्रेश करें दोबारा और सामने दोबारा लाए. अच्छा ये स्टेप्स आप हमारे साथ शेयर करें. जी सर. सर ये जो फर्स्ट पार्ट है तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है, इनइक्वालिटी की ये टर्म, इसकी वजाहत की गई है कि इसका मतलब क्या है. शाबाश जी, आगे.
پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پیرا ہے سر اس میں اس کے ایوولوشن اور اوریجن کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ کہاں سے ایوالو ہوا اور اس کی روٹس کہاں پر ہیں. صحیح بالکل. اور سر پھر اس کے بعد جو ہے ورڈ لیول پر تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کیا ہے میں نے لیکن اس پہ تھوڑی سی اور ابھی ورک کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے. صحیح صحیح کہ ورلڈ اور لیول پھر پہ سب سے جی جی بالکل آگے چلیں. اور پھر یہ جو بلٹس ہیں سر یہ اس کے کازز ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جینڈر انیکوالٹی آتی ہے سوسائٹیز میں. اچھا بجائے اس کے کہ آپ اس کو بلٹس میں دے دیں, اسی پیراگراف میں آپ اس کو ساتھ ساتھ چلائیں, پیراگراف کا حصہ بنا کہ فرسٹلی آپ کاز دے دیں, سیکنڈلی پھر کاز دے دیں, تھرڈلی, فورتھلی, ففتھلی, جہاں سیونتھلی, ایٹھلی, جہاں پر لاسٹ کاز آتا ہے تو پھر آپ کہیں لاسٹلی. تو پھر اس طریقے سے ایک پیراگراف میں سب کے سب کازز آ جائیں گے تو ایک ریلیونٹ انفارمیشن کا ایک ریلیونٹ پیراگراف بن جائے گا تو اچھا لگے گا. جی سر ٹھیک ہے میں ایسے. جی اور پھر سر یہ جو لاسٹ پیرا ہے سر تو یہ پاکستان کے لیے تھا اور پاکستان میں اب اس کی کیا سچویشن ہے سر تو صحیح صحیح ٹھیک ہے, پاکستان پہ آپ کا فوکس ہے تو اس میں سر آپ کوئی پرائمری ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہی ہیں, اس میں جسٹ جو پبلش سورسز ہیں جو سیکنڈری ڈیٹا ہے اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے, یعنی ٹیبل ریسرچ ہے اور اس کے بہاف پہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہوتا ہے اسی کو آپ جو ہے اس پروپوزل کا حصہ بنائے گی. Am I right? یس سر ایگزیکٹلی. جی اوکے, پھر آپ ورلڈ پاکستان لیول پہ اس لحاظ سے آپ لے سکتے ہیں, ایون ورلڈ لیول پہ لے سکتے ہیں اگر جسٹ آپ نے ایک اوور ویو پیش کرنا ہے ان دا لائٹ آف دا پبلشڈ سورسز اور سیکنڈری ڈیٹا. جی نائس اٹیمپٹ, شاباش, بالکل ٹھیک ہے. جی کسی اور نے کیا ہے تو شیئر کریں. اچھا اس کا مطلب ہے یہ پارٹ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو چکا ہے. نیکسٹ ٹائم پھر پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس ٹاپک ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ہر ایک کے پاس ٹاپک ہو. اور یہ پارٹ جو انٹروڈکٹیو پارٹ ہم کر چکے ہیں یہ جو ہے اس میں موجود ہو نیکسٹ ٹائم, اور سب ہمارے ساتھ پھر شیئر کرے تاکہ جو ہے پھر اس پہ بات کر سکے. ایک اور بات میں کلیئر کروں, جو کوئی میرے ساتھ اس طرح کی کام جو میں دیتا ہوں اور شیئر کرتا ہے, لائک سدرا نے شیئر کیا, الیاس نے شیئر کیا, تو اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں جب میں مارکس دیتا ہوں تو یہ جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرے گا, بجائے اس کے کہ جو ادھر سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں جسٹ سن رہے ہیں اور کوئی کنٹریبیوشن اس کی نہیں ہے آن لائن پارٹیسپیشن کے حوالے سے. تو ظاہر ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں آبزرو کر رہا ہوں, پھر اس طرح کوئی گلہ نہیں کرے گا کہ الیاس کو کیوں اتنے مارکس دیے ہیں اور سدرا کو کیوں دیے ہیں یا کسی اور کو کیوں مارکس اتنے زیادہ دیے ہیں. ظاہر ہے یہ جو آن لائن کنٹریبیوشن ہر ایک کی آ رہی ہے تو یہ اس کو میں کنسیڈر کروں گا, ڈیفینیٹلی کنسیڈر کروں گا. جو یہ محنت کر رہے ہیں تو اس کو میں کبھی اگنور نہیں کر سکتا اور اس کو سیمسٹر سسٹم ہے اس کو میں مارک شیٹ کا حصہ بناؤں گا. ٹھیک ہے اوکے, یہ جو ہے یہاں تک یہ انٹروڈکٹیو پارٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر میں آپ کو اور پارٹس جو کہ اس کے بعد لٹریچر ریویو ہیں, آبجیکٹیوز ہیں اینڈ سو مینی ادر پارٹس اس کو آپ کے لیے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے.